جھوٹ بولنے والے کی قرآن پاک میں کیسی مذمت بیان فرمائی گئی ہے نا۔ بار بار جھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے اور جھوٹے شخص کی باطنی بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کو کمزور اور ناتواں کرتا چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کا مرض لاحق ہونے کا اندازہ بھی نرالا اور غیر محسوس ہوتا ہے۔ انسان ہر بار جھوٹ بولتے وقت یہی سوچتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ معاشرے میں بگاڑ عموماً جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ عز و جل کے ہاں کذاب بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ آئیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے کے جائے گی، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نمبر 2، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا ہو جاتا ہے۔ جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف۔ نمبر 3، بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہائے نافرمانیاں، بدکاریاں، بے باکیاں، ہائے نافرمانیاں، بدکاریاں، بے باکیاں، آہ نامے میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے۔ زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے نفس، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے نفس، گرم روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے، گرم روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس ٹائم پہ دیکھا آپ نے جھوٹ کتنی بڑی ہلاکت انگیز بیماری ہے۔ انسان کے لگاتار جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے وہ اللہ عز و جل کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا نام تھانے میں مجرموں کے رجسٹر میں لکھا جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے دل کا چین اور راتوں کی نیند و سکون برباد ہو جائے۔ غور کیجئے، جب مجرموں کی فہرست میں اپنا نام دیکھنا کسی کو منظور نہیں، تو خدائے واحد و قہار عز و جل کے نزدیک اگر کسی کو جھوٹوں کی فہرست میں ڈال دیا جائے اور مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جائے، ایک مسلمان کو یہ بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو معلوم ہو کہ فلاں راستے میں قدم قدم پر خطرہ ہے، اس پر جانے سے جان و مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو عقل مند شخص ہمیشہ اس راستے پر جانے سے بچتا ہے۔ مگر افسوس، ہمیں اپنی دنیا بہتر بنانے کی تو فکر ہر دم لگی رہتی ہے، لیکن ہم اپنی آخرت اچھی بنانے کی کوشش سے یکسر غافل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جانے والا ایک خطرناک راستہ ہے، مگر ہم سارے خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اس راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب تو جھوٹ بولنے والوں نے معاذ اللہ جھوٹ کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ دنیا میں جھوٹ بول کر چند ٹکوں کا فائدہ اٹھانے والے، جھوٹے چٹکلوں کے ذریعے دوسروں کو ہنسانے والے، جھوٹے خواب سنا کر دوسروں کا دل بہلانے والے، اپنے نام کے ساتھ جھوٹے القابات لگا کر حب جاہ، عزت و شہرت کی محبت کا سامان کرنے والے، یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جھوٹ کا عذاب ہرگز برداشت نہ ہو سکے گا۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب میں شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے 2 آدمی دیکھے،
ان میں سے ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا، جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا۔ اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ شخص جھوٹا ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن حاتم اصم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں جائے گا، حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں جائے گا، اور غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں جائے گا۔ خطاؤں کو میری مٹھا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی کی آفت سے تو بچا یا الہی۔ زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ عطا ہو پے مصطفیٰ یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس روایت میں جہاں حسد کے مضمون جذبے کو دل میں جگا دینے والے اور لوگوں کی غیبت کرنے والوں کے لیے درس عبرت ہے، وہیں جھوٹ بولنے والوں کے لیے بھی سبق موجود ہے۔ جھوٹ بول کر اس دنیا فانی میں وقتی کامیابی پالنے والا پھولے نہیں سماتا، لیکن قبر و آخرت میں سوائے کف افسوس یعنی افسوس سے ہاتھ ملنے کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں داڑھ کا درد نہ سہ سکنے والا آخرت میں جبڑے چیرے جانے پر ہونے والی تکلیف کس طرح برداشت کرے گا؟ دنیا میں ایک مچھر کے کاٹ لینے پر بے قرار ہو جانے والا جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر میں ہونے والے عذاب کو کس طرح سہ سکے گا؟ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کی وجہ سے اس دنیا میں ہی قہر الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے کا مال چرا لیا۔ مالک نے چور کو حرم پاک میں پکڑ لیا تھا اور کہا یہ میرا مال ہے۔ چور نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس شخص نے کہا ایسی بات ہے تو قسم کھا دے۔ یہ سن کر اس چور نے کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھا لی۔ یہ دیکھ کر مال کے مالک نے رکن یمنی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ چور پاگل ہو گیا اور وہ مکہ شریف میں اس طرح چیخنے چلانے لگا مجھے کیا ہو گیا اور مال کو کیا ہو گیا اور مال کے مالک کو کیا ہو گیا۔ یہ خبر اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور وہ مال جمع کر کے جس کا تھا اس شخص کو دے دیا اور وہ اسے لے کر چلا گیا، جبکہ وہ چور پاگلوں کی طرح بھاگتا اور چیختا چلاتا رہا یہاں تک کہ ایک پہاڑ سے نیچے گر کر مر گیا اور جنگلی جانور اسے کھا گئے۔ محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے چوری کرنے، جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹ بولنے والا کیسے عبرت ناک انجام سے دوچار ہوا۔ اس لیے ہمیں بھی چوری کرنے، جھوٹی قسمیں کھانے اور خصوصاً جھوٹ جیسے بدترین گناہ سے بچنا چاہیے۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے ایک ناتخواں کو کال کی اور رابطہ کیا گیا اس سے کسی اسلامی بھائی کے تھرو، تو اس ناتخواں نے کہا کہ میں دوسرے ملک جا رہا ہوں تو فلاں تاریخ کو تو میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا۔ یہ اس شخص نے ہمیں سنایا واقعہ، کس طرح ہم نے فلاں ناتخواں کو کال کی تو اس نے کہا کہ ہم ٹائم میں آپ کو نہیں دے سکتا، اور غالباً وہ شخص جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کوتاہی معاف فرمائے، وہ شخص کہہ رہا تھا کہ جہلم کے قریب غالباً اس کی کوئی محفل بھی ہے۔ تو اب جو مجھے سمجھ آیا، جو یاد آ رہا ہے وہ اس طرح ہے کہ اس ناتخواں نے جھوٹ بولا۔ اس کی تو محفل کہیں سے پہلے سے ارینج تھی، اس نے کسی کو ٹائم دیا ہوا تھا۔ اب بجائے اس نے یہ کہنے کہ مجھے جہلم یا فلاں جگہ پہ ناتخوانی کے لیے جانا ہے، اس نے کہہ دیا کہ مجھے تو جناب دوسرے ملک جانا ہے، فلاں دبئی جانا ہے، تو مجھے فلاں علاقے میں جانا ہے، فلاں ملک میں جانا ہے۔ تو وجہ سے نہیں وہ بڑی چھوڑتے ہیں،
کہ بھائی میرے تو بڑے جاننے والے ہیں، میری تو بڑی بڑی محفلیں ہیں، تو بڑے بڑے لوگ جناب وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مجھ سے ٹائم لینے کے لیے. تو یہ اب نا سمجھ آ گئی تھی نا. انہوں نے وہ اشتہار وغیرہ جو جلد میں تھا نعت خواں کا، جس نے ٹائم اس نے دیا ہوا تھا، تو اب یہ اس بندے کو سمجھ آ گئی. اب وہ بندہ یقین کریں کہ اس نعت خواں کو دل میں نا بڑا عجیب سا وہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیسا شخص ہے، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھتا ہے، اور کیسا اس نے جھوٹ بولا. اور یہ سمجھ رہا ہے شاید کہ میں اگر اس کو یہ کہوں گا کہ میں نے باہر کسی ملک میں ٹائم دیا ہوا ہے تو یہ نا میری عزت بڑھے گی، تو میری شہرت بڑھے گی، تو اس طرح کا معاملہ. تو بہرحال ہمیں ہر طرح سے نا جھوٹ سے بچنا ہے. جھوٹ کے متعلق انشاءاللہ چونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے انشاءاللہ، تو کل بھی اس کو نا سننے کی، سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.